ذرا دھیان سے رکھیے گا، ماں باپ کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ دنیا میں بازار میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی۔ وہ پیغام میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ بغل میں وچٹا بازار ہے، آپ 100 مرتبہ جائیے، ہر چیز آپ کو اس بازار میں مل جائے گی، لیکن ایک چیز نہیں ملے گی۔ اس چیز کا نام ہے ماں باپ کی محبت، ماں باپ کا خلوص۔ یہ دنیا کے کسی بازار میں آپ کو نہیں ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، ابھی میں آپ کو جلسہ سنا رہا ہوں، آپ جلسہ سن رہے ہیں، تھوڑی دیر میں جلسہ ختم ہو جائے، لوگ کہیں گے یار بڑا مزہ آیا جلسے میں، لیکن ایک بات کہنے کے لیے جا رہا ہوں، جلسہ سننے سے بھی زیادہ مزہ کون سے کام میں آتا ہے؟ نماز میں بھی نہیں آتا، روزہ رکھنے میں بھی نہیں آتا، اور قرآن کی تلاوت میں بھی نہیں آتا، جلسہ سننے میں بھی نہیں آتا۔ ایک کام میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں نہیں آتا۔ اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے گھر کے طواف کرنے میں جتنا مزہ آتا ہے کسی کام میں مزہ نہیں آتا۔ ہمارے نبی نے پوری زندگی میں کتنی حج کیا؟ کتنا حج کیا؟ 1 حج۔ اور عمرہ کتنا کیا؟ 4 بار۔ طواف کتنا کیا؟ بے حساب۔ طواف کرنے میں جو مزہ آتا ہے کہیں نہیں آتا۔ ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے سال کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 14,000 سال۔ ابلیس نے اللہ کے عرش کا طواف کتنے ہزار سال کیا ہے؟ 14,000 سال۔ اس کا طواف کیوں برباد ہوا؟ دوسرے کی ترقی سے جلنے لگا، اس کا طواف ہی برباد ہو گیا۔ آج سوچتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں گے، دوسرے کی ترقی سے جلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی نماز برباد ہو جائے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے جو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ ماں بوڑھی ہے، چل نہیں سکتی، بیٹا اس کو اپنی پیٹھ پر بٹھا کر کے چل رہا، طواف کر رہا ہے۔ 1 سال کیا، دوسرے سال کیا، 3 سال کیا، 7واں سال چل رہا ہے۔ ایک بڑے میاں نے پوچھا کہ بیٹا کتنے سال سے آ رہے ہو؟ ماں کو کتنے سال سے حج کرا رہے ہو؟ کہا 7 سال سے۔ تو کہا کہ سبحان اللہ۔ تو بچہ پلٹ کر کے کہتا ہے کہ چچا جان یہ بتائیے، 7 سال سے میں اپنی ماں کو پیٹھ پر ڈھو رہا ہوں، اللہ کے گھر کا طواف کرا رہا ہوں، ماں کے دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کہا بیٹا دودھ حق کے ادا کرنے کی بات کر رہے ہو، تمہاری ماں غریب تھی، اس کو ایک ہی بستر تھا، تم اس وقت جوان نہیں تھے، دودھ پیتا بچہ تھے، تم نے رات میں پخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، تمہاری ماں کے پاس دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے میٹھی نیند سے اٹھ کر کے تمہارے بستر کے پخانے کو صاف کیا، پیشاب کو صاف کیا، جاڑے کا دن تھا، دوسرا بستر نہیں تھا، تمہاری ماں نے تم کو سینے پر سلایا، خود گیلے بستر میں سو گئی، ابھی تو اس 1 رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، تم دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ بہو آئی ہے سسرال اور اپنے شوہر کو بلاتی، سمجھا رہی ہے، پٹی پڑھا رہی ہے، میں جو آئی ہوں میں کیسے باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، ماں کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ بھی میرے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیجیے۔ یہ جورو کا غلام ماں باپ کو کرائے کے مکان میں ڈال دیا، دسترخوان پر سالن آیا، بیٹا کھا رہا ہے، ماں کو ڈانٹ رہا، ماں تو بوڑھی ہو گئی، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آتا؟ تو ماں نے کہا بیٹا تو مجھ کو کیوں ڈانٹ رہا، تیری بیوی نے بنایا۔ تو کہتا واہ، اسی لیے تو میں پریشان تھا کہ آج اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ 1 نمبر کا جورو کا غلام معلوم ہو رہا ہے۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تم نے مجھے ناراض کیا ہے، میں 32 دھارے دودھ تمہارے معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا کہتا ماں تو میرے اوپر احسان نہیں جتا سکتی، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ آخری نمونہ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ میاں بیوی کا جھگڑا چل رہا، بیوی گالی پر گالی دے رہی ہے، گولا پہ گولا چھوڑ رہی ہے، یہ چپ چاپ سن رہا ہے۔ جب سنتے 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 عاجز آ گیا، ایک بار اٹھ کر کے کہتا ہے کہ تو میری بیوی ہے، اس لیے تو میں تم کو چھوڑ رہا ہوں، معاف کر رہا ہوں، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ ماں اور بیوی کے جھگڑے میں انشاءاللہ بیوی کی طرف داری کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، خیر ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں کن پٹی تک سر ہاتھ لا کر کے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔
یہ رات کے اجالے میں سب کچھ چل رہا ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کے ناک اس کی کٹ گئی. اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی. ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی. ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی. مصطفیٰ مصطفیٰ بولو بولو صلی علی بولو. ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی. آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے. دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی. بالکل صحیح جا رہا ہے. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کو خرچہ دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ دیکھیے، اگر میں کہہ دوں تو بھی اٹھا لیں گے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بیدار ہونے والے لوگ زیادہ، جو بیدار کم ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی. اللہ کا شکر ہے، جلسہ ختم ہونے جا رہا ہے اور مجمع 90% بیدار ہو چکا ہے. آپ جاگنے والے ہیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو مقدر کا پانے والا بنا دے، مقدر سے محروم نہ فرمائے. دھیان سے سنیے گا، آخری پیغام سنا رہا ہوں بہت دھیان سے. 1996 کی رپورٹ آئی، فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. فلم دیکھنے کی وجہ سے 25% عورت آوارہ ہو گئی. 56% عورت آوارہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے لگی فلم دیکھنے کی وجہ سے. اتنی بڑی تعداد. فاطمہ نہیں رہی، عائشہ نہیں رہی، فلمی ہیروئن بن گئی. ایک بات اور یاد رکھیے نقطے کی، لڑکا اپنی پسند سے شادی کر رہا، لڑکی اپنی پسند سے شادی کر رہی ہے، ماں باپ کی پسند کے خلاف. رشتہ ہوا، جھگڑا ہوا، جھگڑے کے بعد رگڑا ہوا، رشتہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا یہ راز سنیے. لڑکا فلم باز تھا، لڑکی فلم باز تھی. اس خیال سے شادی کیا تھا کہ یہ لڑکی فلمی ہیروئن ہوگی. لڑکا اس خیال سے شادی کر رہا کہ لڑکی ہیروئن ہوگی. لڑکی اس خیال سے شادی کر رہی کہ لڑکا فلمی ہیرو ہوگا. جوش میں شادی کیا تھا، ہوش نہیں تھا. جب جوش ٹھنڈا ہوا، قریب آئے تو اب ایک دوسرے کی کمی نظر آنے لگی. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ لڑکا ہیرو نہیں ہے تو 1 نمبر کا الو کا پٹھا ہے، زیرو ہے. اب لڑکی کو سمجھ میں آیا کہ ہم کو الٹا سیدھا لڑکا مل گیا، یہ تو بے وقوف ہے، یہ تو جاہل ہے، یہ تو کمینہ ہے، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا. اب وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، وہاں سے رگڑا شروع ہوا، رشتہ ہی ختم ہو گیا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر فیس بک میں کوئی لڑکی آپ سے کال کرے، اگر واٹس ایپ پر کوئی لڑکی آپ سے بات کرے، سمجھ جائیے یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. اس کو پتا چل گیا ہے کہ آپ مالدار آدمی ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، زمین ہے، دکان ہے. یہ پاکٹ مار لڑکی ہے. شادی کے بہانے سے یا آپ کے پیسے کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کے مکان کی مالک ہو جائے گی، شادی کے بہانے سے یا آپ کی زمین کی مالک ہو جائے گی. جب یہ سب کچھ نگل جائے گی تو لات مارے گی، آپ دھوبی کے گدھے سے بھی بدتر ہوں گے، نہ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے رہیں گے. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، ہمارے باپ کی اگر داڑھی پکتی ہے تو دھوپ میں نہیں پکتی، تجربے سے پکتی ہے. ماں باپ اگر شادی کرائیں گے تو پکی شادی ہوگی، یہ زندگی بھر کے لیے گھر جنت بن جائے گا. انشاءاللہ ماں باپ کی پسند سے شادی کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. تیسری بات کو یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں. 52% مرد جاپان میں، ان سے پوچھا گیا، جلدی سے جلسہ نکل رہا آپ کا، دھیان ادھر رکھیے، ڈس بریک مار کر کے ادھر توجہ کیجیے. جلسہ آپ کا نکل رہا، آپ نے دل خوش کر دیا.
میں مہمان خانے میں گھبرایا ہوا تھا کہ پتہ نہیں جلسے کا کیا حال ہوگا، چراغی مرادی کے سوا اور کچھ نہیں ملے گا، قرآن خوانی پڑھ کر کے مردوں کو ثواب بخشنا ہوگا، اس کے بعد نکل جانا ہوگا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے یہ زندہ مجمع ملا ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ اگر آپ کی جوان بیٹی گھر میں ہے، غیب سے مناسب جوڑے کا اللہ انتظام فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جاپان میں 52% مرد سے پوچھا گیا تم اپنے مرد ہونے پر خوش ہو؟ تو اس نے کہا نہیں۔ ارے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، تم مرد ہو، اللہ نے مرد بنائے، تم مرد ہونے پر خوش نہیں ہو؟ کہ اس لیے خوش نہیں ہو کہ مہینے کی پہلی تاریخ میں تنخواہ میری جیب سے نکل کر کے میری بیوی کے صندوق میں چلی جاتی ہے، میں کہیں کا نہیں رہتا ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے ایک بات کرتا ہوں، تنخواہ اپنی بیوی کے حوالے مت کیجئے، ورنہ ماں باپ کو بھی خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دینا پڑے گا۔ آپ مالک نہیں ہوں گے، آپ جورو کے غلام۔ تیسری بات کو یاد رکھیے، 47% مرد امریکہ میں پاگل ہوتے۔ پاگل ہونے کی وجہ کیوں ہے؟ اس کی بیوی نافرمان ہے، اور یہ شریف آدمی بیوی کو مار بھی نہیں سکتا، اور بیوی کی نافرمانی سے غم میں گھلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دماغی توازن بگڑ جاتا ہے۔ 47% مرد نافرمان بیوی کی وجہ سے پاگل ہو جاتا ہے۔ 2-3 بات کو یاد رکھیے، اگر آپ اپنی بیٹی کو کامیاب بنانا چاہتے تو 2 چیزوں پر دھیان دیجیے۔ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ تعلیم دلائیے، اور موبائل سے بیٹی کو دور رکھیے۔ انشاءاللہ آپ کی بیٹی کو اللہ فاطمہ کا نمونہ بنائے گا اور عائشہ کا نمونہ بنائے گا۔ دھیان سے سنیے گا، دھیان سے۔ ڈانس چل رہا ہے، ڈی جے کا ڈانس چل رہا ہے، شادی میں ڈی جے آیا، ڈی جے پر ڈانس ہو رہا، 12 سال کی لڑکی ہے، ڈانس کر رہی ہے۔ ایک آدمی بولا واہ واہ رے لڑکی، تو نے کتنا اچھا ڈانس کیا۔ تو بغل کا ایک آدمی بولتا ہے کہ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ لڑکا ہے۔ تو کہتا میڈم معاف کیجئے گا، ہم سے بھول ہو گئی۔ کہا میں میڈم نہیں ہوں، میں اسی لڑکے کا باپ ہوں۔ دھیان سے سنیے گا، دوسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ لندن کے سینما ہال میں لڑکیاں بھی آئی ہیں فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ، فلم دیکھنے کے لیے یار کے ساتھ آئی ہیں، اپنے شوہر کے ساتھ نہیں، یار کے ساتھ۔ مینیجر کھڑا ہوا، اعلان کیا کہ ایک عورت اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے آ گئی ہے، اس کے شوہر نے تھانہ میں کمپلین کر دیا ہے، میں لائٹ 5 منٹ کے لیے بند کرتا ہوں، وہ عورت چپکے سے نکل جائے۔ مینیجر نے اعلان کیا، لائٹ کو بند کیا 5 منٹ کے لیے، اس کے بعد جو لائٹ آن کیا تو پورا سینما گھر خالی ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ جی جے کا جان سے چل رہا ہے، ایک لڑکی نے مصرع پڑھا ہے، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا، خدا جانے کہ قسمت میں، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ خدا تو تم کو مرنے کے بعد بتائے گا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہوگا۔ تم اپنا مصرع پڑھو، میں جواب دیتا ہوں۔ خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ لڑکا آیا، اس نے کہا گلے میں توق لعنت کا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا، سواری کو گدھا ہوگا، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی، شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی، ناچے گی اور گائے گی، ایک ٹنگ دکھائے گی،
ذکر خدا رسول کی فرصت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو یہ جھاڑو دکھائے گی، کردار بد پہ خود ہی وہ غصے میں آئے گی، شوہر دکھائے ڈنڈا تو جھاڑو دکھائے گی، قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، دوسرا پیغام آ رہا ہے۔ آپ ترقی کیسے کریں گے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ پورے جلسے میں آپ اس کی حفاظت کر لیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں 10 سال کے برابر 1 سال میں آپ کو ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ ترقی کرنا جانتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، 3 منٹ میں جلسہ مکمل ہو رہا ہے۔ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، 7 خون معاف ہے۔ اس کے بعد غلطی مت کیجیے گا، سیدھا جنازہ پڑھیں گے۔ دوسرا پیغام بہت خوبصورت آ رہا آپ کے سامنے آ رہا ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ آذان ہوئی ہے، کس نے آذان دیا؟ بلال نے آذان دیا۔ لوگوں نے جھگڑا شروع کر دیا، گورا آدمی کو آذان دینا چاہیے، کالے آدمی نے آذان دے دیا، مزہ خراب ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کے یہاں کالا گورا نہیں دیکھا جاتا، جو دیندار ہے اس کو اللہ پسند کرتا ہے۔ بلال کو اللہ دینداری کی وجہ سے پسند کر رہا ہے۔ نماز کی باری آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک جوان آیا، روک دیا، میں چابی دے نہیں سکتا، دروازہ کھول نہیں سکتا، اللہ کی بندگی آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ میرے لیے دروازہ کھلے گا، میں آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کروں گا۔ وہ وقت جب آیا تو کہا کہ وہ جوان کہاں گیا جو اللہ کی مسجد میں اللہ کے بندے کو روکتا تھا؟ مجھے سجدے کے لیے اس نے چابی نہیں دیا۔ وہ جوان آ گیا، کب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے، مارا جائے یا چھوڑ دیا جائے؟ تو اس جوان کی زبان سے 2 جملے نکلے، اخن کریم نبی کریم، آپ تو مہربان نبی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے، آپ تو مہربان بھائی ہیں، معافی کریں گے بدلہ نہیں لیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا معاف کر دیا، چلو زندگی بھر تمہارے لیے احسان کر دیا، یہ چابی تم کو دیتا ہوں، تمہارے خاندان کو دیتا ہوں اور قیامت تک کے لیے چابی دیتا ہوں۔ 3 مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھنے کے لیے لوگ آئے، کسی نے کہا کہ 8 رکعت پڑھیں گے، کسی نے کہا کہ 20 رکعت پڑھیں گے۔ بیچ میں ایک صاحب آگے، تم کتنی پڑھنی چاہتے ہو؟ کہا 8 رکعت۔ کہا بہت کم پڑھنا چاہتے ہو؟ کہا تم کتنی تراویح پڑھنی چاہتے ہو؟ تو کہا 20 رکعت۔ کا بہت زیادہ پڑھنا چاہتے ہو؟ ارے تم تو پڑھنے والے ہو، چاہے تھوڑا پڑھو چاہے زیادہ پڑھو، لیکن ان کی فکر کرو جو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بحث سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپس میں بحث کرنے سے، جھگڑا کرنے سے کیا ملے گا؟ تم بھی فکر کرو اس کی جو نماز نہیں پڑھتے، ہم بھی فکر کرتے ہیں اس کی جو نماز نہیں پڑھتے۔ تیسری بات آپ کے سامنے آ رہی ہے، یہ ملک آزاد نہیں ہوا ہے، امام صاحب کھڑے ہوئے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، پیچھے جیسے ہی ولضالین کی صدا لگی، ایک نے آہستہ سے آمین کہا، دوسرے نے زور سے آمین کہا، اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے آہستہ سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کے گریبان کو پکڑا، تم نے زور سے آمین کیوں کہا؟ اس نے اس کو لاٹھی ماری، اس نے اس کو لاٹھی ماری۔ اللہ کے گھر میں 2 مسلمان لہو لہان ہو گئے، عدالت میں مقدمہ آیا، وکیل کو سمجھ میں نہیں آیا یہ آمین کس زمین کا نام ہے، یہ آمین کس مکان کا نام ہے۔ 15 منٹ تک تو حاکم کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ جھگڑا کس پر ہوا ہے۔ کہ یہ آمین دعا کا نام ہے، تو اس حاکم نے ججمنٹ لکھا، اس سے ہماری عقل کی پٹی ہٹ جاتی ہے، ہم کو اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ اس نے لکھا کہ آمین کی 3 قسمیں ہیں، ایک آمین آہستہ سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک آمین زور سے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، ایک تیسری آمین ہے آمین بالشر، فتنہ اٹھانے کے لیے کہ میں تم سے اچھا، تم مجھ سے اچھا نہیں ہو سکتے، یہ فتنہ اٹھانے کے لیے آمین ہے، یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، یہ دیوبندی بھی گنہگار ہے، یہ سلفی بھی گنہگار ہے۔ آخری مثال آپ کو سناتا ہوں، پیغام ختم کر رہا ہوں۔
آپ دیکھیں گے دلی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام لال کنویں والی مسجد ہے۔ لال کنویں مسجد کا جو امام تھا وہ بریلوی تھا، اور ان کے پیچھے نماز کون پڑھ رہے ہیں؟ دیوبندی پڑھ رہے ہیں۔ اس دیوبندی عالم کا نام کیا ہے؟ حضرت نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سلام پھیر کر کے دیکھا کہ اچھا نانوتوی نماز پڑھ رہے ہیں، میں تو ان کو کافر کہتا تھا اور یہ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ حضور معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کافر کہتا تھا، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، مجھے معاف کر دیجئے، آج میں مارے شرم کے پانی ہو گیا۔ میں راز بتا رہا ہوں، مرواڑی کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، گجر کی طرح آپ کو ترقی ہوگی، مہتا کی طرح ترقی ہوگی۔ دو بات پر صرف عمل کر کے دیکھ لیجئے، 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ ترقی کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے۔ پہلا کام، اگر ہمارا بھائی ترقی کر رہا ہے اس کی ٹانگ نہیں کھینچیں گے۔ ہمارا بھائی کوئی نیچے گر رہا ہے، اس کو سارے خاندان والے مل کر کے سپورٹ کریں گے، مدد کریں گے۔ تو جیسے مارواڑی کو ترقی ہوتی ہے اسی طرح آپ کو بھی ترقی ہوگی۔ گھر کا جھگڑا مارواڑی کا یہاں گھر میں حل ہوتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ ہمارا مقدمہ گھر کے اندر حل ہوگا، عدالت میں نہیں جائے گا۔ جس طرح مارواڑی کو ترقی ہوگی اسی طرح ہم کو ترقی ہوگی۔ انشاءاللہ ہم اپنے بھائی کو معاف کریں گے، جب مقدمہ ہار جائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، اپنی ملت پر قیاس وام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی۔ تیسرا پیغام سیرت کے حوالے سے آ رہا ہے۔ جلسہ آپ کا تیزی سے نکل رہا ہے، اس لیے کہ آپ محبت سے سن رہے ہیں، میں آپ کو محبت سے سنا رہا ہوں۔ اللہ دونوں کی محبت کو سلامت رکھے۔ سننے کے لیے تیسرا پیغام تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے۔ انشاءاللہ آپ سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، میں اس لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، میرے پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی مسجد میں آئے، دیکھا ایک جوان سو رہا ہے، حضرت علی سے کہا کہ جگا دو۔ حضرت علی نے جگا دیا کہ یا رسول اللہ آپ پہلے آئے تھے، آپ نے جوان کو پہلے نہیں جگایا، مجھ سے کہا کہ جگا دو۔ کہ جاگنے والا آدمی بڑبڑاتا ہے، اگر میں جگاتا وہ بڑبڑاتا میری شان میں بے ادبی ہو جاتی، ایمان جانے کا خطرہ تھا۔ سامنے سے صحابی گزرا، سلام کیا، اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ وہ صحابی مایوس ہو کر کے جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ شاید سوچ رہا ہوگا کہ نبی ہم سے ناراض ہے، اس لیے مایوس ہو کر کے جا رہا، بلایا۔ کہا دیکھو میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بلکہ بات یہ تھی کہ تم نے جس وقت مجھے سلام کیا تھا اس وقت میرا وضو نہیں تھا۔ سلام اللہ کا نام ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کا نام میری زبان سے ادا ہو، میرا وضو تک نہ ہو۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اذان، مسجد سے اذان کی صدا لگی، حضرت عائشہ سامنے آ گئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کہ میں عائشہ ہوں۔ کہ تو کون عائشہ ہے؟ کہ ابو بکر کی بیٹی ہوں۔ کہ کون ابو بکر کی بیٹی ہے؟ کہ ابو قحافہ کے بیٹے۔ کہ کون ابو قحافہ کے بیٹے؟ ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ بعد میں آ کر کے پوچھا یا رسول اللہ میں آپ کی بیوی عائشہ، آپ نے مجھے نہیں پہچانا۔ یار غار ابو بکر، آپ نے ابو بکر کو نہیں پہچانا۔ میرے دادا ابو قحافہ، آپ نے ابو قحافہ کو نہیں پہچانا۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے فرمایا اے عائشہ، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو میں کسی کو نہیں پہچانتا، صرف خدا کو پہچانتا ہوں۔ 4 طریقے سے انسان سوتا ہے، ایک ہی طریقہ سنت کے مطابق ہے، 3 طریقے سنت کے خلاف ہے۔ ایک طریقہ سونے کا ہے، آدمی چت سوتا ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ ہارنے والے کی حالت ہے۔ جب اکھاڑے میں پہلوان لڑتے ہیں، جو 4 چت ہو جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ نبی نے ہارنے والے کی حالت پسند نہیں کیا، جیتنے والی کی حالت کو پسند کیا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ دوسرا طریقہ، آدمی پیٹ کے بل سو رہا ہے، پیٹھ اوپر ہے پیٹ نیچے ہے، یہ سنت کے خلاف کیوں ہے؟ یہ جہنم میں جانے والے کی حالت ہے۔
نبی نے جنت میں جانے والے کی حالت کو پسند کیا، جہنم میں جانے والے کی حالت کو پسند نہیں کیا، اس لیے یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ تیسرا طریقہ ہے بائیں کروٹ پر آدمی سو رہا ہے، اسی طرف دل ہے، کان بھی بند ہو جاتے ہیں، آنکھ بھی بند ہو جاتی ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، مسجد سے اذان کی صدا آدمی سن نہیں پاتا، اس لیے سنت کے خلاف ہے۔ چوتھا طریقہ سنت کے مطابق ہے کہ دائیں کروٹ پر آدمی سوئے، اس کا دل لٹک جائے۔ دائیں کروٹ پر آدمی سوتا ہے، اس کا دل لٹک جاتا ہے، کان کھلے رہتے ہیں، آنکھ بند ہوتی ہے، جب مسجد سے اذان کی صدا لگتی ہے تو کان میں پہنچتی ہے، اس لیے یہ سنت کے مطابق ہے۔